لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں. یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے بارے میں احکامات بیان فرمائے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی وجہ سے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کسی جگہ پر دین اور شریعت کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، دین کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں پر انسان آزادی کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کر سکے. جتنی جو سورت شروع ہوئی سورہ عنکبوت، اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے سورہ عنکبوت کے اندر، وہ کفار کی عداوت، توحید اور رسالت سے مسلسل انکار، حق اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ان کفار کے شر سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور حق و انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان ہے، جس کا نام اصطلاح شریعت میں ہجرت ہے. یعنی وطن اور ملک کو چھوڑ دینا، جس میں انسان خلاف حق بولنے اور کرنے پر مجبور کیا جائے. کسی جگہ پر اگر حق کے مطابق بات نہیں کی جا سکتی، کسی جگہ پر اگر حق کے مطابق انسان نہ بات کر سکے، نہ آزادانہ شریعت کے مطابق رہ سکے، کام کر سکے، تو وہاں پر آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے، اور ہجرت کرنا اس کے لیے وہ ضروری ہے. جیسے صحابہ کرام کو حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، مکہ مکرمہ ان کا آبائی شہر تھا، آبائی جگہ تھی، وہاں پر صحابہ کرام کے لیے دن بدن مشکلات میں اضافہ تھا، دن بدن تکلیفیں بڑھ رہی تھی، قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی زیادتی کرے تو اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر یہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم لازم کر دیا تمام صحابہ کرام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں. چنانچہ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے اس موضوع کے حوالے سے
وہ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے، ان ارضی واسعۃ میری زمین کشادہ ہے، فایای فاعبدون تم میری ہی عبادت کرو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک زمین جس جگہ پر تم لوگ رہتے ہو، اس جگہ کے اوپر اگر حق کے مطابق تم زندگی گزار نہیں سکتے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں تم کو تکلیف ہے، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ میری زمین تو کشادہ ہے، کھلی پڑی ہے، تم میری اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ، کیا ضروری ہے کہ تم یہاں پر رہو؟ اگر یہاں عبادت نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، وہاں جا کر رہنا شروع کر دو۔ تو یہاں اہل شرک کا اگر زور ہے تو ایسی عبادت جو توحید محض پر مبنی ہو اور شرک سے خالی ہو، اگر وہ مشکل ہے تو پھر ایسے موقع کے اوپر تم وہاں سے نکل جاؤ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اور پھر میری ہی عبادت کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ تمہیں ہجرت کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ ہجرت کرنے سے پہلی رکاوٹ تو یہ چیز بنتی ہے کہ پورا خاندان اس جگہ کے اوپر رہتا ہے، ملنے جلنے والے اس جگہ کے اوپر رہتے ہیں، پھر انسان جس جگہ کے اوپر رہتا ہے اس کے وہاں پر جائیدادیں اور دولت بھی اس جگہ پر ہوتی ہے، کوئی زمین ہے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی چیزیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تو آدمی کو تصور ذہن میں بھی نہیں آتا، ذہن بھی نہیں تیار ہوتا کہ میں اس جگہ کو کوئی چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ آپ سے کوئی کہے آپ کا اگر شہر کراچی ہے، آبائی شہر ہے، ہمیشہ سے آپ اور آپ کا خاندان کراچی میں رہتا ہے، آپ سے کوئی کہے کہ صاحب کراچی چھوڑ کر آپ کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں، آسان ہوگا آپ کے لیے کہ جی میرا گھر بھی ادھر، میرا کاروبار بھی ادھر، میرے بچے بھی ادھر پڑھتے ہیں، میرے باپ دادا پورا خاندان میرا یہاں رہتا ہے، پھر یہاں سے میں واقف ہوں، بچپن میں نے یہاں گزارا، کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس وقت تو تم بھی چھوڑ کر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اپنے گھر کو بھی چھوڑو گے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑو گے، اپنے خاندان کو بھی چھوڑو گے، اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑو گے، تو اس وقت بھی جانا ہے اور ابھی بھی جانا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو تم اللہ کے حکم سے منہ تو نہیں موڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھائی موت آ گئی تمہاری، تم کو اگر نہیں صاحب میں نہیں جانے کے لیے تیار، کوئی کر سکتا؟ تو فرمایا کہ اس وقت بھی تو تم کو یہ رکاوٹ پیش آئے گی، ثم الینا ترجعون، پھر میری ہی طرف تو لوٹ کر آنا۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے خاطر تم لوگ اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کر لو کہ دین حق پر عمل کرنے کے خاطر تم لوگ ہجرت کرو، تاکہ تمہارا دین بچ جائے، تمہارے بچوں کا دین بچ جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور ہجرت اگر فرض ہوئی ہے ہجرت بھی کی، صحابہ کرام کے اوپر ہجرت فرض تھی، کسی کے لیے مکہ مکرمہ میں ہجرت کے احکامات آنے کے بعد، ہجرت کا حکم آنے کے بعد کسی صحابہ مسلمان کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا جائز نہیں تھا، سب کو حکم تھا کہ چلے جاؤ، کوئی اگر رکتا تو اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس کے نیک اعمال بھی مقبول نہیں تھے وہاں رہتے ہوئے، کیونکہ ایک بہت بڑے فریضے سے کوتاہی ہوئی۔ تو آپ دیکھیے نا صحابہ کرام، اب دیکھیے مکہ مکرمہ ایک تو آبائی شہر، ہر انسان کو فطری طور پہ اپنے آبائی شہر سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے آبائی شہر سے محبت ہے۔ پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وہاں بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ تھا، اس کی برکت، اس کی محبت الگ۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی ان کو تو دو تکلیفیں پیش آئیں، ایک آبائی شہر، اپنے وطن، اپنے جائیداد کو چھوڑنے والی بات،
اور دوسرا خانہ کعبہ کے ساتھ رہتے تھے، یا کچھ بھی تھا لیکن والہانہ محبت کرتے تھے سارے اہل مکہ مکہ بیت اللہ شریف سے، ہر انسان کو محبت تھی، تو اس وقت حکم آیا کہ نہیں یہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ کے ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، لنبوئنہم من الجنہ، ہم ان کو ضرور جنت میں ٹھکانہ دیں گے، غرفاً، ایسی جنت جس کے اندر جھروکے ہوں گے، کمرے ہوں گے بنے ہوئے خوبصورت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، ان میں خوب ثواب ملا کام کرنے والوں کو، یعنی کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے ہجرت کی بات، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے پر صبر کیا، جو تکلیفیں پیش آئیں، راستے کی تکلیف، پھر جس جگہ جا کر ٹھہریں گے اس جگہ جا کر ٹھہرنے کی تکلیف، نیا شہر، کوئی ترتیب نہیں رہنے کی، کوئی گھر بار نہیں، مالی طور پہ مشکلات، رشتہ دار نہیں، جان پہچان کے لوگ نہیں، اس کو فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر جو کوئی انسان رہے گا اور جس نے ہجرت کی اور ہجرت کی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تکلیفیں ہیں، عارضی ہیں، ہم نے تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہجرت کی، ہم نے تو ایک عظیم مقصد کے لیے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان کہیں ہجرت کرنے جاتا ہے اور اللہ کے خاطر کسی وطن کو چھوڑتا ہے، اس کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ جہاں میں جا کر رہوں گا وہاں میرے کھانے کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کے رزق کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کے رہنے سہنے کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم لوگ بات کا تمہارے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ میرے رزق کا وہاں پہ کیا بنے گا، تو تم غور کرو ان جانوروں پر، ان پرندوں پر جو روز کے روز رزق لیتے ہیں اور روز کے روز کھا کے فارغ ہوتے ہیں، ایک دن کے لیے بھی اپنے پاس اٹھا کے نہیں رکھتے۔ کسی جانور کی کتنی عمر، کسی جانور کی کتنی عمر، یعنی ان کے پاس گھر ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے رزق کو اٹھا کر محفوظ کرنے کے چلو ایک ہفتے تک چل جائے گا۔ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں، فریج میں، ریفریجریٹر میں پتہ نہیں کب تک کا سامان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق کا اندیشہ پرندوں کو دیکھو، آج ملا، آج کھایا، فارغ ہو کے چلے گئے، کل پھر نکلیں گے، پھر ان کو رزق ملے گا، جب تک ان کی عمر ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چاہے 100 سال عمر ہو، چاہے 200 سال عمر ان جانوروں، ان پرندوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت کرتے وقت اگر رزق کا اندیشہ ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، تو ذرا جانوروں پر تو غور کرو، ان پرندوں پر تو غور کرو، اللہ تعالیٰ ان کو کہاں کہاں سے رزق اٹھا کر دیتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل رزقها، اپنے رزق کو اٹھا نہیں سکتے، اٹھا کے رکھ نہیں سکتے۔ یہ جو گھونسلے ہوتے ہیں ان میں کون سے ان کا کھانا آ جائے گا؟ نہیں، صرف جو جانور لکھا ہے حضرات مفسرین نے، وہ جانور جیسے چونٹی ہے، چوہے ہیں جو بلوں میں رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے لیے اٹھا کر لے جائیں تو لے جائیں، لیکن عام جانور، پرندے اپنے لیے اگلے دن کا رزق اٹھا کے نہیں رکھتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل رزقها جو رزق کو اٹھا کر رکھتے نہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو، تم کو بھی رزق دیتا ہے اللہ۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا، صرف ایک ہمارے اپنے دل کے خیالات ہیں، صرف خیالات ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں مر گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا، ارے بھائی رزاق اللہ ہے، رزاق انسان ماں باپ تو نہیں۔
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ وہ رزق دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے۔ رزاق میں آپ تھوڑی ہے رزاق، وہ تو اللہ نے دنیا کی ترتیب بنائی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے ذریعے سے رزق پہنچا رہا ہے۔ بچوں کا رزق ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، باپ کو رزق کہیں اور کاروبار سے یا ملازمت سے پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ جب آدمی کی شادی نہیں ہوتی، اکیلا ہوتا ہے، آپ دیکھیے انسان کی آمدنی بڑی محدود ہوتی ہے۔ ہر انسان تجربہ کرتا ہے نا اس کا، آدمی کی آمدنی بڑی محدود ہوتی ہے، بہت کم پیسے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے، اب ایک جان اور آ گئی اس کے ساتھ، ہر جان اپنے ساتھ رزق خود لا رہی ہے، کوئی انسان کسی کا رزق نہیں دے رہا۔ اب بیوی آئی، بیوی اپنا رزق خود لے کر آ رہی ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق بڑھا دیتے ہیں، آمدنی کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے اور ذریعے بڑھ جاتے ہیں، دوسری اولاد آتی ہے اور ذریعے بڑھ جاتے ہیں۔ جتنی اللہ نے اولادیں لکھی ہیں قسمت میں، وہ اولادیں جب ہوتی ہیں انسان کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے چلو جی ابھی تو بچے چھوٹے، ان کے اخراجات تھوڑے ہیں، بچے بڑے ہوں گے اخراجات بھی بڑے ہوں گے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ رزق کر دیتے، یہاں تک کہ وہ پڑھنے کے اور شادیوں کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اس قابل کر دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بڑی تعلیم دے، اپنے بچوں کی وہ شادیاں کروائے۔ یہ ساری ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اس میں نہ میرا کمال، نہ آپ کا کمال، نہ ماں کا کمال، نہ باپ کا کمال، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ اس طریقے سے کسی ایک انسان کو نہیں پال رہا۔ اللہ تعالیٰ بے دنیا کے ہر چپے چپے پہ پھیلے ہوئے انسانوں کو ان کے مزاج، ان کی زبان، ان کے علاقائی موسمی حالات کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ ٹھنڈی جگہ کو رہنے والوں کے لیے ویسے ہی غذائیں ملتی ہیں، گرم جگہوں پر رہنے والوں کو ویسے ہی غذائیں ملتی ہیں، ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو اس جیسی غذائیں ملتی ہیں۔ ایک اللہ کا بنایا ہوا کارخانہ، کوئی انسان اس کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کیے، سب کچھ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اچھا یہ وہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے، ہر نبی کی خصوصیت ہوتی تھی نا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی تھی کہ جہاں وہ اللہ کے نبی تھے وہاں دنیاوی ساز و سامان بھی بڑا زبردست اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دنیا جہاں کی نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر تھی، جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، سب کچھ۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، جتنی آپ کی مخلوق ہے، کیونکہ جنات بھی میرے پاس ہیں، ہوائیں بھی میرے پاس ہیں، دولت بھی میرے پاس انبار لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی مخلوق کی میں دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق کی تم کو کھانا نہیں کھلا سکتے ایک وقت بھی، پوری مخلوق کو تم کھانا کھلا دو ممکن نہیں۔ اس نے کہا نہیں یا اللہ ایک موقع دے دیجیے، میں انشاءاللہ یہ دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج اتنے وقت کا کھانا میری پوری مخلوق کو تم کھلاؤ گے، میں اس کا انتظام نہیں کروں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا دیا کہ چلو بھائی سارے جنات لگ جاؤ کھانا بنانے پر، کھانا جمع کرنے پر۔ لگ گئے سارے کے سارے جنات، ہوائیں، سب مخلوقات کو حکم دیا کہ لگ جاؤ سب کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار کیا، اب پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اب آپ اپنی مخلوق کو بھیجنا شروع کیجئے، میلوں میں وہ کھانا لگا ہوا ہے۔ ایک مچھلی آئی، اللہ نے کہا پہلے ہم سمندری مخلوق کو بھیجتے ہیں۔ ایک مچھلی آئی، اس مچھلی نے جو کھانا شروع کیا سارا کھانا ہڑپ کر گئی، جو دور دراز تک پھیلا ہوا تھا، اور پھر منہ کھول کے کھڑی ہو گئی مچھلی کے اور چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، رزاق کی صفت تو آپ ہی کی ہے، یہ ہم کوئی رزاق نہیں، ہم کسی کو رزق نہیں دے سکتے، ہم نے تو اتنی تیاری کر کے ایک مچھلی کو مطمئن نہ کر پائے، اور یہاں زمینوں پہ الگ، سمندروں میں الگ، زمین کے اندر الگ، فضاؤں میں اڑنے والے الگ،
ایک جانوروں کی اور جانداروں کی ایک جہان ہے جن کو اللہ رب العزت صبح شام رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ دل میں خیال آئے کہ مجھے رزق کون دے گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا، اگر میں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی اپنے دین کو بچانے کے خاطر، تو یہ تصور کرنا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ تم کو بھی رزق، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو، پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، وایاکم، اور مجھ کو اور آپ کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ وہ سننے والا، اللہ وہ جاننے والا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بہت تیس مار خان سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا رزق ہم بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے بچوں کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کھانے کمانے کا قابل کیا، ملازمت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، اتنا کما لیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کا کمال نہیں، یہ صرف کمال اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا۔ ایک بات تو یہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہاں پر میں دوسری ایک اور بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے ہجرت کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کے اوپر بڑی تفصیل سے باتیں ارشاد فرمائی کہ ہجرت کیا ہے، ہجرت کس کو کہتے ہیں، وہ آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور احادیث بھی۔ ہجرت کے بارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو بیان فرمایا۔ ہجرت کی تعریف کیا ہے جس کو یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ دار الاسلام کو چھوڑ کر دار الکفر میں بھاگ رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں نیشنلٹی مل جائے، امریکہ کی، یورپ کی، کہیں کی، ادھر کی ادھر کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دار کفر کو چھوڑنا ہے اس لیے تاکہ میرا دین بچ جائے۔ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تعریف اس طریقے سے بھی کی۔ اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات اس میں بیان فرمایا کہ کسی دینی وجہ کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ دینے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن سورہ حشر کی آیت ہے جو سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو مہاجرین صحابہ کے کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن مہاجر صحابہ کرام کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور ان کے اپنے مال و دولت سے ان کو نکل کر ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس سے یہ مطلب بھی پتہ چلا کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہندوستان سے ہجرت کی، انڈیا سے ہجرت کی اور پاکستان آئے، ان کا مقصد بھی کوئی دنیا نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیجئے، ان کا مقصد دنیا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا، یہ شوق تھا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک تیار ہو رہا ہے جہاں مسلمان اپنی اکثریت کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ جو ہجرت تھی، وہ ہجرت بھی اسی تعریف میں داخل ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، دینی ضرورت کے تحت تھی، اللہ کے حکم کی وجہ سے تھی۔ مسلمانوں نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف، دین کے خاطر کی، تکلیفیں اٹھا کر کی، اپنی بے تحاشا دولتیں چھوڑ کر، آبائی جائیدادیں چھوڑ کر، بھرے بھرے گھر چھوڑ کر، صرف جسم کے کپڑوں کے اوپر روانہ ہوئے ہیں۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، یہ دین کے لیے تھا۔ یہاں آئے، وہ بھی در حقیقت اسی کے اندر داخل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر یعنی ہجرت، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہجرت کے فضائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ کے ایمان لائے، والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے جن لوگ کے ایمان لائے، وہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ وہ اللہ کے پاس بڑے درجے میں ہیں، واولئک هم الفائزون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تیسری آیت سورہ نساء کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ کوئی انسان اگر نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے کی نیت سے، اللہ کے لیے نکلا اور اس کے رسول کی طرف نکلا، ثم یدرکہ الموت راستے میں اس کو موت نے جکڑ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے میں ہے۔ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف تھی، یہ ہجرت اولا تھی جس میں خالد بن حزام رضی اللہ عنہ بھی راستے میں تھے۔ 80 صحابہ کرام روانہ ہوئے، مرد اور خواتین، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی تھی۔ تو اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ ان کو راستے میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو راستے میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ جو آدمی ہجرت کر رہا ہو، ابھی ہجرت مکمل ہوئی نہیں تو اس کو، ابھی ہجرت اس کی مکمل ہوئی نہیں، اس کو راستے میں موت آ گئی تو بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے۔ ہجرت اولا کے وقت کی بات ہے، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہے جب یہ ہجرت اولا ہوئی حبشہ کی طرف، تو 80 کے قریب یہ صحابہ کرام مرد و خواتین گئے، وہاں پہنچے۔ نجاشی جو ہوتا تھا، یہ نجاشی ہر اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو کہ در حقیقت حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہر کسرا کے بادشاہ کو کسرا کا، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور سعودی عرب کے آج کل جو بھی بادشاہ ہوں گے ان کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں، ہر بادشاہ کو خادم الحرمین شریفین۔ اسی طریقے سے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو جس وقت یہ صحابہ کرام گئے، انہوں نے جا کر کہا، نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بتایا کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ ظہور پذیر ہو گئے اور وہ نبی آخر الزماں ہیں، ان پر اللہ نے کلام پاک نازل فرمایا اور دلیل کے طور پر سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی اتنا متاثر ہوا قرآن پاک کو سن کر، سورہ طٰہٰ کی آیات کو سن کر، کہ رونے لگا، خوب رویا، اس کے ساتھی بھی روئے۔ نجاشی نے 3 سوالات کیے۔ اب نجاشی تو مسلمان تو ہو گئے تھے، ان کو جب یہ تحقیق کر رہے تھے کہ واقعی نبی آخر الزماں ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے اعلان کروایا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں تو ہمارے پاس آئیں۔ ایک تو مسلمان تو آئے ہوئے تھے، لیکن کہا کہ ان کے علاوہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اصل تحقیق کر سکوں کہ کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کروایا نجاشی نے، تو حضرت ابو سفیان آئے ہوئے تھے حبشہ، ان کو بلایا
اور وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کہا، سے پوچھا نجاشی نے کہ یہ بتاؤ کہ تم ایمان لے کر آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ صحابہ کرام بہت سارے آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اس کے جواب۔ پہلا سوال نجاشی نے یہ کیا، یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاندان ان کا کیسا ہے؟ اونچے خاندان کے ہیں یا غریب بالکل نچلے خاندان کے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان تو بہت اونچا خاندان ہے، اپنے نسبی لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ خاندان کے انسان ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی آتے ہیں ہمیشہ اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا نجاشی نے کہ اچھا یہ بتاؤ، ان کے پیروکار غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ؟ ان کو ماننے والے غریب ہیں یا امیر؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، زیادہ تر غریب لوگ ہیں، اکثریت غریبوں کی۔ تو نجاشی نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو شروع میں ان کے پیروی کرنے والے غریب ہی ہوا کرتے ہیں، امیر لوگ شروع میں نہیں آتے۔ تیسرا سوال یہ کیا نجاشی نے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں آپ کی اور ان کی تو کون جیتتا؟ انہوں نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے۔ اب حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرے سے جب یہ نجاشی سوال کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے جب میرے سے نجاشی سوالات کر رہے تھے تو میں چاہتا تھا کہ جھوٹ بول دوں، میں چاہتا تھا جھوٹ بول دوں کہ تاکہ ان کو صحیح بات پتہ نہ چل سکے، دھوکہ کھا جائے، لیکن میرے منہ سے جھوٹ نکلتا نہیں، غلط بات نکلتی نہیں۔ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا تھا، جھوٹ زبانوں پہ آتا نہیں تھا، ہمارے ہاں کی طرح نہیں تھا کہ زبانوں پہ جھوٹ رٹے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ میرے منہ سے جھوٹ نکلتا نہیں۔ یہ ہجرت اولیٰ کی بات۔ پھر ہجرت ثانیہ ہوئی، تمام صحابہ کرام چھوڑ گئے گھروں کو، اور گھر بھی کیسے، کسی کے پاس باغات ہیں، کسی کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، کسی کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب اللہ کے خاطر چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کے خاطر چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، جہاں کچھ نہیں تھا ان کے لیے ظاہری طور پر، خالی۔ آپ سوچیں نا، کسی دوسرے شہر میں سب چھوڑ کے پہنچ جائے کیا ہوگا، بے یار و مددگار۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم لازم کر دی تھی ہجرت، چھوڑا روانہ ہو گئے۔ تو یہ تیسری آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ ہجرت کی برکات کیا ہیں؟ ہجرت جب آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو وقتی طور پر تو مشکلات بہت ہوتی ہیں، لیکن ہجرت جو ہے وہ بڑی برکتوں کی چیز ہے اگر اللہ کے لیے ہجرت کی جائے۔ اگر ہجرت اللہ کے لیے ہو تو الہجرت بہت برکتوں کی چیز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے خاطر، من بعد ما ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان لوگوں کو دنیا میں بہترین بدلہ دیں گے، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے ان کے لیے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا، کاش کہ لوگ یہ سمجھ لیتے۔ بھئی ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جن کے آباء و اجداد نے ہندوستان سے ہجرت کی پاکستان کے خاطر، آپ بالکل موازنہ کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے ہجرت کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بڑی عافیت سے رکھا، بنسبت ان خاندانوں کے جن خاندانوں نے ہجرت نہیں کی۔ میں سب کی بات تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو، لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ اکثریت یہاں آ کر بہت خوشحال رہی، اور ان کے وہ خاندان جو ہندوستان میں رہ گئے وہ بڑی مسائل کا شکار رہے، تکلیفوں کا شکار رہے،
وہ اتنی کشادگی کا شکار ان کو نہیں میسر آ سکی جتنی اللہ رب العزت نے یہاں آنے والوں کو کشادگی عطا فرمائی۔ وہ اب ہم اپنے ملک کی قدر نہ کر پائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے بھی اس خطے کو، اس سرزمین کو، اس پاکستان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ گننا شروع کریں تو دنیا میں ایسا خطے نہیں ملیں گے آپ۔ اب ہم جھوٹ بول کر، دھوکے دے کے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچائیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جیب میں دولت ڈال دے اور آپ اپنی دولت کو ضائع کر دو تو نقصان آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے نقصان کروایا آپ۔ اللہ نے تو ہم کو ایک ایسا ملک دیا جو ملک زرعی طور پر انتہائی سرسبز و شاداب ملک ہے، پہاڑ اس میں ہیں، دریا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، صحرا اس میں ہے، دنیا کا ہر فروٹ، ہر سبزی آپ کو یہاں دستیاب، ہر موسم ہر وقت دستیاب، گرمیوں کے دنوں میں سردیاں بھی علاقوں میں مل جائیں گی، برفانی تودے بھی آپ کو مل جائیں گے، پہاڑی علاقے بھی آپ کو مل جائیں گے، چاروں موسم یہاں دستیاب، اور پھر اللہ نے عافیت عطا رکھی، سب کچھ عطا کیا۔ اب جو ہم خرابیاں گنواتے ہیں وہ تو کسی مکان کے مکین اگر خراب ہو تو قصور مکان کا نہیں ہوتا، قصور تو مکین کا ہوتا۔ وہ رہنے والے گندے لوگ تھے، مکان تو بڑا خوبصورت ہے، مکان میں کیا خرابی ہے، اچھے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ، اچھا مکان میں جگہ اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے تو ایسا یعنی چھپر پھاڑ کر یہ ملک عطا فرمایا کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ ہجرت کی برکت، اس نیت کی برکت ہے جو نیت ہم نے کی۔ دنیا میں نظریاتی ملک، پوری دنیا میں دو ملک ہیں نظریاتی ملک، یاد رکھیے گا، دو ملک ہیں پوری دنیا میں نظریاتی۔ نظریاتی ملک کا مطلب کیا ہے؟ کسی نظریے کی بنیاد کے اوپر ملک قائم ہوا، کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والے ملک پوری دنیا میں صرف دو ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ پاکستان صرف اس لیے قائم ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نظریے پر پاکستان قائم ہوا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اتنے انسانوں نے شہادتیں دی، اتنے انسان راستے میں شہید ہوئے، اتنے انسانوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا اور اپنے آباء و اجداد اپنے یہاں منتقل ہوئے، کوئی پہنچ گئے، کوئی شہید ہو گئے، کیا کیا ہوا؟ یہ نظریے کی بنیاد پر ملک قائم ہوا۔ دوسرے نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک کون سا ہے؟ اسرائیل ہے، وہ اپنی یہودیت کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا۔ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں بہت ساری جگہ اور کشادگی پائے گا۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما، وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت ساری اور بہت ساری کشادگی پائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت کچھ عطا فرمائے، لیکن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے خاطر وہ ہجرت کر رہا ہو۔ تو چنانچہ یہ حضرات مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہجرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے خاطر، اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کی نعمتیں الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو فراخی عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے، بشرط یہ کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین بچانے کے خاطر ہجرت کرے، دنیا کمانے کے خاطر ہجرت نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے اور کس ذات نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، انسان کے کاموں میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کافر لوگ کہیں گے ضرور اللہ نے لگایا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہاں الٹ کر جا رہے ہو، یعنی تم دنیا کی پیدائش، دنیا کی تخلیق میں تو اللہ کو قادر مطلق مانتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اپنا خدا بھی ایک مانو تو اس کو مانتے نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ توحید فی تخلیق کے تو تم قائل ہو کہ پیدا کرنے والی ایک ہے، لیکن توحید فی الوہیت یعنی اللہ ہونے میں ایک ہونا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟
تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے. اللہ بھی ایک ہے, اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اس دنیا میں نہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتے رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, اور تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ جیسی مصلحت دیکھتے ہیں ویسے ہی رزق دیتے ہیں. ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ رزق کسی کو دیتے ہیں تو انسانوں کا فرض یہ ہے کہ اس رزق کو ضائع مت کرے, اس رزق کو ضائع مت کرے. ایک اور جگہ پر یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے رزق کو چھین لیتے ہیں پھر دوبارہ کشادگی نہیں دیتے. یہ بھی اللہ, میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی, یہ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں گے, ہم سب اپنا جائزہ لیں, ہر شخص, کہ ہمیں اللہ نے رزق دیا, نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال, یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور کچھ نہیں. جیبوں میں پیسے ہوں لیکن بازار میں چیزیں نہ ہوں تو کیا کر لیں گے آپ اور ہم؟ رزق پیدا کرنے والا تو ذات اللہ کی ہے, ہم نہیں ہیں. ایک ایسا تخلیق کا نظام ہے اور اللہ نے رزق کا سلسلہ ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ ایک چیز بنتی ہے, سینکڑوں انسان رزق حاصل کرتے, سینکڑوں انسان رزق حاصل کرتا ہے, گن بھی نہیں آپ اور میں سکتے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کبھی غور کیجئے گا جب کھانا کھانے بیٹھے اور آپ کے سامنے رزق رکھا ہے اللہ کا, ہاتھ میں روٹی آپ نے, کبھی سوچیں بیٹھ کر کہ اس ایک روٹی جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائی اپنے فضل سے, اس ایک روٹی کے بنانے میں اللہ نے کتنے انسانوں کو رزق دیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے, آپ حساب نہیں جوڑ سکتے. آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے, آپ حساب نہیں جوڑ سکتے کہ ایک روٹی کے بنانے میں کتنے انسانوں نے رزق لیا. یا ایک وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھانا سامنے رکھا ہے, کبھی سوچیں کہ اس کھانے کی تیاری میں کتنے انسانوں نے رزق کمایا, جہاں سے یہ بنا اور آیا, آپ حساب نہیں جوڑ سکتے. یہ اللہ کا تخلیق کا نظام ہے. آپ دیکھیے روٹی کہاں سے بنی, آٹے سے. آٹا کس سے بنا, گندم سے. گندم کہاں سے آیا, کہاں سے آیا گندم؟ زمین سے. زمین کو گندم کے قابل کس نے بنایا, ان کسانوں نے. اس کو ہل چلائی, ہل چلانے والوں نے رزق کمایا. پھر پانی ڈالا, پانی کے محکمے والوں نے کمایا. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر جناب یہ بیج ڈالا, بیج ڈالنے والوں نے کمایا. پھر کھاد ڈالی, کھاد ڈالنے والوں نے کمایا. پھر اس کو لوگ تیار کرتے رہے ایک عرصے تک, مہینوں تک وہ تیاری ہوئی. پھر وہ فصل پک کے تیار ہوئی, اب وہ کٹ کر لوڈ ہوئی. ٹرانسپورٹروں نے کمایا, راستے والوں نے کمایا, منڈیوں والوں نے کمایا. منڈیوں سے کٹ کر فلور ملوں میں پہنچا, فلور مل والوں نے کمایا, ان کے ڈسٹریبیوٹر نے کمایا, دکانداروں نے کمایا. کہاں سے ہوتا 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 آج آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی کی شکل میں آ گئی. سوچے تو صحیح, کسی انسان کا اس میں کیا کمال ہے مجھے بتائیں. یہ تو ایک بنا ہوا ایک تخلیق کا نظام ہے. یہ سود کیوں حرام ہوا؟ سود اسی لیے تو حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک لفظ ارشاد فرمایا, ایک آیت ارشاد فرمائی, احل اللہ البیع وحرم الربا. قرآن پاک کی آیت کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا. سود سے حاصل ہونے والی چیز سود ہے, حرام ہے, اور خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی چیز کیا ہے, منافع ہے, حلال ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی کو 1000 روپے قرضہ دوں اور 1100 روپے واپس لے لوں تو 100 روپے سود ہے, کیونکہ میں نے پیسے کے اوپر پیسہ کمایا, قرض کے اوپر کمایا, حرام ہے. لیکن یہی 11 روپے کا آٹا میں 1000 روپے کا آٹا میں فروخت کروں اور 1100 روپے کما لوں, یہ حلال ہے. تو فرق کیا ہے بھائی؟ میں نے 100 روپے ادھر قرضے پہ کمائے, ادھر میں نے آٹا بیچ کے کمائے. ایک کو اللہ تعالیٰ فرماتے حرام, اتنی سخت وعید ہے, اور ایک کو اللہ تعالیٰ فرماتے حلال. بظاہر دیکھنے میں ایک چیز جیسی چیز ہے. وجہ اس کی یہی ہے
کہ وہاں قرض کے اوپر جب آدمی پیسے کماتا ہے تو پیسہ ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. پیسے سے سامان تیار نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ کریٹ نہیں ہوتا. سامان تیار نہیں ہو رہا. جب سامان تیار نہیں ہو رہا، رزق کے مواقع نہیں مل رہے لوگوں کو. پیسہ سمٹ گیا نا دو ہاتھوں میں، رزق کے مواقع نہیں مل رہے، ایسٹس نہیں بن رہے. اور جب اس سے خرید و فروخت ہوگی، سامان تیار ہوگا، مارکیٹیں چل پڑیں گی، دکانیں چل پڑیں گی. ایک نہیں، پورے جو ملک میں ایک تجارت کا فروغ ہوگا، انسان رزق کمائے گا. یہ مطلب ہے حل اللہ البیع وحرم الربا. تو رزق اللہ کی نعمت کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے رزق دیا ہے، اس کی قدر کریں. آپ کے کام آئے آپ کھائیں، آپ کے کام نہیں آتا، بچ گیا دوسروں کو کھلائیں. دوسروں کے انسانوں کے بھی کام نہیں آتا، جانوروں کو کھلائیں. جانوروں کو بھی کام نہیں آتا تو پرندوں کو ڈالیں، چینٹیوں کو ڈالیں. اللہ کا رزق ہے، اللہ کی مخلوق کو پہنچاؤ. مالک اس کا اللہ ہے، ان ذرائع کا مالک اللہ ہے. پیدا اللہ نے کیا، اللہ کی مخلوق کے کام میں لے کر آؤ. یوں رزق ضائع ہو گیا، صاحب کھا لیا. زیادہ مالدار ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو. اگر یہ نہیں ہے کہ کھانا آ گیا، اچھا بھی بچ گیا، چلو اٹھا کے لے جاؤ بھائی. میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا ہوا تھا سفر میں، جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے ان کو کہا، ایسے ہی ایک ویٹر آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو کھانا تمہارا لگا ہوا ہے یہ آج بچے گا تو کیا کرو گے؟ ایسے ہی دل میں میرے خیال آیا، اس سے میں پوچھا. اس نے کہا کہ جی یہ میرا مینیجر جواب دے گا. میں ذرا کچھ سٹپٹا سا گیا، اس کو توقع نہیں تھی میرے سے کہ میں یہ سوال کروں. اس کا مینیجر آ گیا. میں نے کہا میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، یعنی آپ برا نہ مانیے گا، یہ جو آپ کا جو کھانا اتنا سارا بوفے میں لگا، کریں گے کیا اس کا جو بچ جائے گا؟ کہنے لگا کہ جی ہم اس کو پھینک دیں گے. میں نے کہا بھائی یہ ڈشوں کی ڈشیں بھری پڑی ہیں، اتنا شاندار کھانے لگے پڑے ہیں، یہ آپ پھینک دو گے؟ کہہ رہا پھینک دیں. میں نے کہا اللہ کے ملک تم خدا کو مانو، اتنا اللہ کا رزق ضائع کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہے جی ہماری پالیسی یہ. میں نے کہا پالیسی تو بنانے سے بنتی ہے، جو دن چاہے پالیسی بنا لو، آپ ہی بناؤ گے نا پالیسی. تو میں نے کہا اس کو کسی کو دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے اس کے کوئی بہانے بنائے. خیر پھر میں نے سوچا چلو آیا ہوں تو کوئی حق بات ان کے کان میں کر دوں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے. میں نے ان کے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کے افسر سے بات کروں. میں نے ان سے جا کر کہا کہ جی مجھے پتا چلا اتنا کھانا آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر میں بے شمار انسان بھوکا سوتا ہوگا، بے شمار انسانوں کو یہ کھانا میسر نہیں ہوگا. تو بھائی آپ کوئی ایسی ترتیب بنا لو کہ یہ کھانا اللہ کے مخلوق تک پہنچ جائے. یہ اللہ کا رزق ہے، میں اور آپ اس کھانے کے مالک نہیں. کہہ رہے کہ جی اس میں اس نے کچھ اپنے مسائل بتائے بہت سارے. کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ کہ آپ لوگ اہتمام نہیں کرنا چاہتے. ایک ہی شہر میں اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے اور کتنا انسان بھوکا سو رہا ہے. دیکھو کتنا انسان بھوکا سو رہا. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کوئی ترتیب بنا لو، اتنا بڑا آپ کا یہ جگہ ہے، ہوٹل ہے، ایک آدمی کو لگا لو کہ کہیں لے جا کر اللہ کے بندوں کو ان کو کھانا دے دے جو آج کی رات میں بھوکے سو رہے ہو. تمہیں اندازہ نہیں تمہیں کتنا بڑا ثواب ملنے والا. پتہ نہیں انہوں نے اس کا کیا کیا. لیکن یہ بات آپ دیکھیے گا جن ملکوں میں اللہ کے رزق کی ناقدری ہوتی ہے وہاں پکڑ آتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ بچ جاتے. اللہ اپنی دولت کو، اللہ اپنی نعمت کی ناقدری کو پسند نہیں کرتا. ہمارے ہاں کتنے شادی ہال ہیں، کتنے ان گنت ہوٹل ہیں، کتنے شادی ہال ہیں. گھروں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. گھروں کے بارے میں ہم یہ سمجھ ایک تصور رکھتے ہیں کہ صاحب گھر میں اللہ کا کوئی رزق ہوگا، بچ جائے گا تو چلو گھر والے اٹھا کر اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیں گے، فریج میں رکھ لیں گے، اگلے دن نکال لیں گے، کسی کو دے دیں گے، کچھ ہو جائے گا. اس کی تو میں بات نہیں کرتا. لیکن ہوٹل، شادی ہال کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کراچی شہر کے اندر چھوٹے بڑے ہوٹل ہیں. کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہاں شادی ہال ہے. کتنا کھانا بچتا ہے. ذرا سی فکر کریں گے نا ہر انسان اپنے ہوٹل کی یا شادی ہال والے اپنے شادی ہال کی ذرا سی فکر کریں گے
کتنے انسانوں کو رزق مل جائے گا جو کہ بھوکے سو رہے ہو؟ کتنے انسانوں کو رزق ملے؟ اور بھوکوں کو کھانا کھلانا انتہائی افضل ترین عبادتوں میں اطعام الطعام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ افضل اعمال یہ کہ یہ اعمال ہے. ان میں ایک یہ چیز فرمائی کہ افضل اعمال کیا ہے؟ کھانا کھلانا. کسی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی فاقے سے ہے، کسی کو وہ کھانا میسر نہیں جو اچھا کھانا مل رہا ہے، وہ کھانا اس کو مل جائے گا. تو آپ ذرا سوچیں، ذرا سی فکر، ذرا سی تکلیف انسان کو پیش آتی ہے، لیکن اللہ نے کتنا اجر و ثواب اس کا رکھا. اور یہ بات بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو سکھائیں گے آج ہی بچے سیکھ جائیں گے. آپ بیٹا اتنا کھانا نکالو جتنا کھانا ہے، ضائع مت کرو، ختم ہو جائے اور نکال لو، گراؤ مت. آپ 2-4 مرتبہ سمجھائیں گے بچے عادی ہو جائیں گے. جو کھانا بچ گیا یا تو گھر میں کام آ جائے، گھر میں کام نہیں آ سکتا باہر کسی کو دے کے آ جائے، کسی ضرورت مند کو آ جائے دے کر، وہ استعمال کر لے گا. وہ حصے کھانے کے جو ہم کھا نہیں پاتے، روٹی کے ذرات ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ جانوروں کو، چونٹیوں کو ڈال دے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے کام آ جائے گا. لیکن اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو. اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو. اللہ اپنی نعمتوں کی ضائع کرنے سے ناراض ہوتے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں. اس کی نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. جہاں اللہ کی نعمتیں صحیح طریقے سے استعمال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر برکت عطا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں. آج میں یہ بات دیکھتا ہوں، حقیقت ہے، مسلمانوں میں، ہمارے اپنے پوری مسلمانوں میں، بشمول ہمارا پاکستان کیا، ہمارے عرب ممالک کیا، اور اپنے مڈل ایسٹ کے ممالک، رزق کا ضیاع زبردست ہے. اتنا رزق کا ضیاع ہے، اتنا رزق کا ضیاع ہے. یہ رزق کا ضیاع مجھ کو جتنا میں نے دیکھا یا دیکھتا ہوں غیر مسلموں میں مجھ کو نظر نہیں آتا. اتنا رزق ضائع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی، آپ نے کھانے پہ 10 نعمتیں رکھی، کوئی بات نہیں. اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر کرے، استعمال کرے، لیکن برباد نہ کرے، ضائع نہ کرے. ہمارے ہاں ایک تو رزق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت کرم ہے اس کا، لیکن اس کا ضیاع، میں بات کر رہا ہوں ضائع کرنے کی، ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ بے تحاشا رزق ضائع ہوتا ہے. اتنا ضائع ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے انسان، ایک کراچی شہر کی آپ مثال لے لیں، میں دوسرے شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے شادی ہال، ہمارے ہوٹلوں میں جو کھانے بچتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ شاید جتنے انسانوں نے کھایا ہوتا ہے اتنے انسانوں کے اور کام آ جائے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، واللہ عالم. اور پتہ نہیں وہ ضائع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. مجھے پتہ چلا ہمارے ہاں بات تنظیمیں ہیں، وہ شادی حالوں سے کھانے اکٹھا کرتی ہیں، غریبوں تک پہنچاتی ہے. عظیم الشان ثواب کا کام ہے، بڑے زبردست کام ہے. اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو اس کی عادت بھی ہونی چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. یہ ویقدر له کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. تنگ کس کا کرتا ہے؟ جو اللہ کے رزق کو برباد کرتا ہے. پناہ مانگے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر سے رزق کو کیا کرے؟ تنگ کر دے، چھین لے، کم کر دے. آپ دیکھیں، آپ مثالیں دیکھتے ہیں بعض افریقی ملکوں کی، کتنی فقر و فاقے. ابھی ہمارے ہاں شام کے ہمارے مسلمان کتنی تکلیف میں آ گئے، کتنی مسائل کا شکار ہو گئے. وہ بالکل آسودہ خاندان، بہترین خاندان، جو پہلے اپنے گھروں میں بہترین طریقے سے رہ رہے تھے، آج اللہ محفوظ فرمائے مانگنے کے مانگ رہے بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کبھی جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ واپس نہ لے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہمیں ان کی نعمتوں کی شکر اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی جو مناجات مقبول میں بھی ہے. اللہم ان، ہر ایک کو مانگنی چاہیے،
اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ ہم آپ کی دی گئی نعمتوں کے ختم ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی اللہ دی ہوئی نعمتوں کے زائل ہونے سے اور ختم ہونے سے کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور۔ یہ دعا بھی مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں من الحور بعد القور، برے حال کی طرف آنے سے اچھے حال کے بعد، یعنی اچھے حال میں ہو پھر ہم کسی بری حالت کی طرف آ جائیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی۔ یہ دعا بھی مناجات مقبول میں ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں برے حال کی طرف آنے سے اچھے حال کے بعد، کہ اچھے حال کے بعد ہمیں کبھی برے حال کی طرف مت لے کر آئیے۔ انسان برداشت نہیں کر پاتا برد سے باہر، اور یہ چیزیں پیش آتی ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے سے۔ میں نے یہ بات بہت دیکھی اور سنی بھی، اپنے بزرگوں سے بھی سنی، اور جب سنی تو آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو نظر بھی آئی ایسی بہت ساری فیملیاں، ایسے بہت سارے خاندان جو اچھے حالت میں تھے برے حالت کی طرف آ گئے، یا تو وہ خاندان سود میں مبتلا ہوئے اس لیے برے حال کی طرف آئے۔ ایسی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں کہ بڑے اچھے شاندار کمانے والے، بڑے بہترین حال والے سود میں مبتلا ہوئے، برے حال میں آ گئے، یا انہوں نے کسی دوسرے کے مالوں کو لوٹنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا، میراث سے ہڑپ کرنی شروع کر دی اپنے عزیزوں کی، وہ تباہ ہو گئے، یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، پیسے تھے اڑانے شروع کر دیے، رزق تھا ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ایسا تھا وہ لوگ بھی مسائل میں آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کا انجام ہمیشہ کمی کی صورت میں نکلتا، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سود کا انجام ہمیشہ کس کی صورت میں نکلتا ہے؟ کمی کی صورت میں۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَىٰ قِلَّةٍ کے الفاظ آئے کہ انجام کار کمی ہوتا ہے، اور یہ تشریح ہے اس آیت کی جس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ سود مٹتا ہے، سود کا لیا ہوا پیسہ کبھی فلاح نہیں لے کر آتا، کچھ نہیں ملتا، وہ دیکھنے میں ملتا ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، جیسے دیکھنے میں فائدہ نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے چاند ہوتا ہے نا پانی میں نظر آتا ہے، پانی میں ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی سود میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے، ہوتا نہیں، نظر آ رہا ہے ہاں بھی فائدہ ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ایک راوی حضرت معمر وہ فرماتے ہیں کہ کسی خاندان پر جو سود کا لین دین کرتا ہو 40 سال نہیں گزرتے وہ خاندان زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، 40 سال خاندان کے اوپر نہیں گزرتے زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے رزق انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کتنی بار سود لینے سے رزق میں کمی آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کے ضائع کرنے سے کمی آتی ہے، کسی دوسرے کا مال لوٹنے اور غصب کرنے سے کمی آتی ہے، میراث کسی دوسرے کی ہڑپ کر لی وہ بھی غصب ہی ہے، چوری ہے، وہ روک لی اس سے کمی آتی ہے، زکوٰۃ باقاعدہ ادا نہ کرنے سے کمی آتی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا آدمی سوچتا پیسے بچ گئے، پیسے بچتے بچتے نہیں اور برباد ہو جاتے اور کمی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتے۔ ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اور اگر آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاحیا به الارض، اور اس نے اس کو زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، لیقولن اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ نے، یعنی زمین مردہ ہو چکی تھی، پیداوار کے قابل نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کے اوپر بارش برسائی، پھر اس زمین سے پیداوار شروع ہو گئی، تو پوچھو کہ کس نے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، تو کہیں گے اللہ نے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے الحمدللہ، تمام تعریفوں کے قابل اللہ ہے،
بل اکثرهم لا يعقلون، جو لوگ اللہ کی مانتے نہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد۔